اللہ جسے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے اسے ہی اپنی رضا میں راضی ہونے کی توفیق دیتا ہے۔ یقیناً وہ وقت بہت قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کسر نہیں چھوڑی۔ خدا نے موڑا ہے اگر تمہارا راستہ تمہاری من پسند چیز سے، تو جان لو اس کی رضا، وہ رب تمہیں بہترین دینے کا سوچے ہوئے ہے۔ تم صبر کا دامن مضبوطی سے تھام لو، وہ رب دونوں جہانوں کا سکون تمہاری جولی میں ڈالنے کا سوچے ہوئے ہے۔ جب تم اسی کے در سے فقط امید باندھ لیتے ہو، پھر تمہاری عاجزانہ دعائیں تمہارے نصیب میں کن لکھوا لیتی ہیں۔ اس کی رضا میں راضی ہونا اتنا مشکل نہیں جتنا آپ نے خود پر حاوی کیا ہوا ہے۔ جو تم نے اس کی رضا کے لیے چھوڑ دیا وہی واپس تم تک لوٹ آئے گا۔ کبھی جو دعاؤں سے نہ مل سکے وہ صبر سے مل جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ کون ہے جو تمہارے ہر درد کو مٹا سکے؟ تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہاری آہ پکار کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے، کہ وہ تمہاری ہر دعا کو رد کر دیتا ہے؟ اللہ اپنے بندوں کے خاموش دلوں کو بھی سنتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف لوٹ جاؤ گے تو یقین کرو کبھی مایوس نہیں ہوگے۔ تم نامکمل جاؤ گے اس کے پاس اور وہ تمہیں مکمل کر دے گا۔ اگر صبر کر رہے ہو تو یقیناً تمہیں اجر دینے کے لیے چنا گیا ہے۔ وہ اپنے بندوں پر مہربان ہو کر اسے اپنی محبت سے نواز دیتا ہے۔ صبر کی اس جنگ کے بعد تم شکر کی فتح پاؤ گے۔ تمہیں یقین رکھ کر اپنے اللہ کے منتخب کردہ راستوں پر چلتے جانا ہے۔ تمہاری چاہت خود تم تک آنے کا راستہ بنا لے گی۔ وہ جب تمہیں من پسند چیز دینے کے لیے متفق ہوتا ہے تو تمہیں بھی پھر اس تک پہنچنے کی ساری ترکیبیں بتا دیتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ اللہ جو جان سے پیاری چیز آزمائش کے لیے تم سے دور کر دیتا ہے وہ لوٹ کر واپس نہیں آئے گی، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہی تمہارے صبر کا صلہ ہو۔ جو کہانیاں صبر پر ٹھہری ہوں وہ ان قصوں سے جیت جاتی ہیں جو طاقت سے مکمل کیے گئے ہوں، کیونکہ دنیاوی طاقتوں سے کہیں زیادہ بھاری صبر کی طاقت ہے، اور صبر والوں کا تو اللہ سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، دعا اور یقین کا تعلق۔ پھر چاہے راہ میں پتھر ہوں یا پہاڑ، صبر جیت جاتا ہے، رکاوٹیں ہار جاتی ہیں۔ آپ محبت ضرور کریں مگر محبت کے اصول کی اتنی خواہش نہ کریں۔ آپ کے مقدر میں جو چیز ہوگی وہ آپ کو مل جائے گی، مگر کسی چیز کی خواہش بن کر، کائی بن کر اپنے وجود میں پھیلنے نہ دیں، ورنہ سب سے پہلے آپ کے ایمان کو نگلے گی۔ پریشان ہونے اور راتوں کو جاگنے اور سرابوں کے پیچھے بھاگنے سے کسی چیز کو مقدر نہیں بنایا جا سکتا، اور پھر جب احساس ہو جائے کہ جس نامحرم سے آپ کو محبت ہے وہ آپ کا کبھی محرم نہیں بن سکتا، تو خدا کی رضا کی خاطر پیچھے ہٹ جانا چاہیے، تاکہ یوم قیامت جب وہ رب ذوالجلال پوچھے کہ اے بندے بتا تو نے میری خاطر اپنی کون سی پسندیدہ شے چھوڑی، تو ہمارا دامن خالی نہ ہو۔ جب تم اس دل کے تڑپنے کے بعد بھی اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہو اور دن رات اسی کا نام پکارتے ہو، اسی کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے صبر کرتے ہو، اور یقین صبر کیے بغیر نہیں آ سکتا، اور صبر سے بہترین کوئی عبادت نہیں ہوتی، اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے یقین پہلی شرط ہے۔ پھر وہ وقت آئے گا جب تم پہ ساری مصلحتوں کی حقیقت کھل جائے گی۔ جب تمہیں صبر عطا کیا جائے گا تو صبر کے بعد حوصلوں کو زوال نہیں ہوگا۔ جب تمہیں مکمل جوڑ دیا جائے گا اتنی مضبوطی سے کہ پھر کوئی بھی تمہیں توڑ نہ سکے، جب تم ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کی تم نے چاہت کی تھی، جس کی تڑپ سے تم نے راتوں کو اٹھ کر اللہ کو پکارا، سجدے کیے تھے، دعاؤں میں مانگا تھا، آنسو بہائے تھے، ان آنسوؤں کے صلہ دگنا کر کے دے دیا جائے گا۔
اور تمہارے دل کو یوں مطمئن کر دیا جائے گا جیسے کبھی تڑپا ہی نہ ہو۔ وہ کبھی بھی تمہیں تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا اور نہ ہی وہ تمہیں تکلیف میں دیکھ سکتا ہے۔ اسی لیے جب بھی کوئی چیز تمہیں ستانے لگتی ہے تو وہ اس کو تم سے دور کر دیتا ہے۔ جب تم خوشی کے ذریعے اس تک پہنچ نہیں پاتے تب وہ ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ تم اس کی جانب دوڑے چلے جاتے ہو۔ تمہیں بھلائی اس سے محبت نہ ہو مگر اس کو تم سے اتنی محبت ہے کہ وہ تمہیں خود سے دور جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ دعا کریں، انتظار کریں، بند دروازوں پر غم نہ کریں، کھلے دروازوں پر خوش ہو جائیں۔ جو تمہیں چھوڑ گئے ہیں ان کو ڈھونڈو مت۔ لا حاصل چاہتے ہو تو حاصل پر راضی ہو جاؤ۔ پھر کیا ممکن اور کیا ناممکن، سب تمہارا، رب تمہارا۔ وہ صبر پر مان جانے والوں کو شکر میں رلا بھی سکتا ہے۔ وہ تمہاری راہ میں حائل رکاوٹیں بھی ہٹا سکتا ہے۔ اصل بات تڑپ کی ہے۔ وہ جو تہجد تک لا سکتا ہے وہ معجزے بھی دکھا سکتا ہے۔ وہ یوں تمہارا صبر آزماتا ہے کہ کب تک اس سے مانگتے ہو۔ وہ یوں تمہاری محبت آزماتا ہے کہ کیا اس کی محبت کے لیے اپنی محبت کو چھوڑ پاتے ہو۔ اگر تم صبر کرتے کرتے تھک جاؤ تو جان لو، اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ صبر کرنا مشکل تو ہے لیکن صبر خود ان دلوں میں گھر بنا لیتا ہے جہاں صبر کرنے کی چاہ ہوتی ہے۔ اس کٹھن وقت میں تمہارا صبر تمہیں اپنے رب سے ملا دیتا ہے۔ جب صلے کا وقت آتا ہے تو وہ اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب کن فرمایا جاتا ہے تو آسمانوں کے فیصلے تمہاری رضا کے مطابق لکھ دیتا ہے۔ پھر وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے جو کبھی لا حاصل رہا ہو۔ پھر وہ نوازتا ایسا ہے کہ ناممکن کو ممکن کا روپ ڈال دیتا ہے۔ وہ جب حکم دیتا ہے اور اندھیرے راستے معجزوں سے روشن ہو جاتے ہیں، تم دل سے اس کی حکمتوں پر راضی رہنا سیکھ جاؤ۔ وہ تنگ سرنگوں سے بھی راہیں تمہارے واسطے بنا دے گا۔ دعا سے نصیب کے لکھے ہوئے کو بھی بدلنے والا تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کیوں ادھورے خوابوں کو ناممکن سمجھ بیٹھے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے معجزوں پر قدرت رکھنے والا تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے؟ جب تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتے ہو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ تمہیں تمہاری چاہت سے ملوا دیتا ہے۔